او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة أدهى وأمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کے لیے جلدی کر لو۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر کا، منسیا جو بھلا دینے والا ہے، فراموش کر دینے والا ہے، او غنم مطغیہ، یا انتظار کر رہے ہو ایسی مالداری کا جو تمہیں سرکش بنا دے، او مرض مفسدہ، یا ایسے مرض کا، ایسی بیماری کا جو تمہارے مزاج میں بگاڑ پیدا کر دے، او حرم مفندہ، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کو ناکارہ بنا دے، مفندہ، او موتا مجہزہ، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے، او الدجال، یا دجال کا انتظار کر رہے ہو، اچھی طرح یاد رکھو، فشر غائب ينتظر، نظر آنے وہ چیزیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان میں یہ غائب رہنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ شر والی چیز ہے یہ، فشر غائب، نظر نہ آنے والی چیزوں جن کا انتظار کیا جاتا ہے ان میں دجال سب سے زیادہ برا ہے۔ غائب کہتے جو چیز نظر نہ آئے، نظر نہ آنے والی چیزوں میں سب سے برا جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب الساعہ، یہ تم انتظار کر رہے ہو قیامت کا، یاد رکھو، فالساعۃ ادہی وامر، قیامت بڑی سخت ہولناک ہے اور تلخ ہے، کڑوی ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم جس حال میں بھی ہو اس حال کو غنیمت جانو۔ اس کا خلاصہ، جس حال میں بھی ہو اس حال کو غنیمت جانو، اور اسی حال میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، اعمال صالحہ پر کاربند ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر کا جو فقر کے خدا کو بلا دے، خدا کی یاد کو بلا دے، تمہیں خود اور خدا فروشی میں مبتلا کر دے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فقر بعض مرتبہ انسان کو یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کبھی کبھی خود فراموشی میں ہی مبتلا کر دیتا ہے اور خدا فراموشی میں ہی مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے انسان جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اعمال صالحہ کو اختیار کرے، اور یہ نہ سوچے کہ بھئی ابھی میرے پاس بہت کچھ ہے، جب نہیں رہے گا تب اعمال کر لوں گا، ابھی تو کام دھندے بہت ہیں،
فرمایا کبھی کبھی حالت ایسی آتی ہے کہ انسان کے پاس اگر کچھ نہیں رہتا تو بھی وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، فقرم منسیا. اس لیے جس حال میں بھی ہو اعمال صالح اختیار کرو. او غنم مطغیہ، یا تم انتظار کر رہے ہو ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دے. کبھی کبھی انسان غریبی کی حالت میں ہے اور اعمال صالحہ کی طرف سبقت نہیں کر رہا، سوچتا ہے کہ جب مالداری آ جائے گی، فارغ البالی آ جائے گی، پیسہ آ جائے گا، بس پھر کبھی حج کر رہا ہوں، کبھی عمرے کر رہا ہوں، وہاں خرچ کروں گا، وہاں خرچ کروں گا، وہاں مسجدیں بناؤں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا. فرمایا ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. کبھی مال انسان کے پاس آتا ہے اور اس کو سرکش بنا دیتا ہے، باغی بنا دیتا ہے، اللہ کا نافرمان بناتا ہے. اگر انسان کی تربیت نہ ہو تو مال آنے کے بعد اول بہلا میں اس کا ذہن عیاشیوں کی طرف جاتا ہے. تربیت ہوئی بھی ہے تو پھر اس کا مال اس کو خیر کی طرف بلاتا ہے، اس کا مال اس کو خیر کی دعوت دیتا ہے. اس کے سامنے ایسی راہیں کھلتی ہیں جن راہوں میں مال خرچ کر کے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے. لیکن دین نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہوئی ہے اس کے پاس میں، اور مال آ گیا تو پھر انسان پھسلتا چلا جائے گا. اور ایسا پھسلتا ہے کہ واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ ایک زمانے میں ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن اب اللہ نے دیا، خوب دیا، تو اب عیشوں کی راہیں کھل گئیں. آج لندن میں، کل پیرس میں، فلاں مہینے میں امریکہ میں، پورے سال میں ان کے ہوٹل بک ہیں دنیا کے مختلف مقامات میں. اور دین کا کوئی تقاضا آ جائے، کسی کی مدد کرنے کا تقاضا آ جائے تو وہ سمٹ جاتے ہیں، جیسے کہ سانپ سمٹ کر اپنے بل میں جاتا ہے. یہ بخل ان کو اور ان کے پورے مزاج کو، ان کی حالت کو ایسے سمٹا دیتا ہے وہ. لیکن لندن کے ہوٹلوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. امریکہ کے دورے میں 15 دن کی چھٹیوں میں 20 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں اس کی فکر نہیں ہے. بازو میں ان کے ایسا غریب رہ رہا ہے کہ جو نان شبینہ کا بھی محتاج ہے اور اس کو گھر کا کرایہ دینا مشکل ہو رہا ہے. ایسے بھی حالات آتے ہیں اور کثرت کے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا. اس لیے جس حال میں بھی ہیں آپ اعمال صالحہ اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ انتظار کر رہے ہو مال کا اور مال آ جائے اور پھر خدا نہ خواستہ وہ مال آپ کے حق میں مفید نہ ہو. مال ہر ایک کے حق میں مفید نہیں ہوتا، یاد رکھو. اس لیے اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. اللہ نے جس حال میں رکھا، جتنا مال دیا، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے اس معیشت کو، روزی کو خود تقسیم کیا ہے. اللہ کہتے ہیں اس میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے تقسیم کرنے میں. آپ خود دیکھیں گے، غور کریں گے کہ ایک باپ کی 2 اولاد اور ایک ہی صلاحیتیں ان میں، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ ایک تو کروڑ پتی ہے اور ایک کے پاس میں لاکھ روپے بھی نہیں ہے. 2 وقت کی روٹی بھی اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، حالانکہ باپ نے دونوں کو اتنا ہی مال دیا. ایک ہی باپ کی اولاد، ایک ہی خون. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ، جیسے کہ اکثر کرتے ہیں اور باپ کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی یہ کمزور ہے، سامنے والے کی صلاحیت زیادہ ہے تو سامنے والا اپنے صلاحیت کے لحاظ سے کر لے گا. یہاں بھی ایک مسئلہ آپ سنیے. زندگی میں ہمارے پاس، آپ کے پاس جو آپ کا مال ہے وہ آپ کا ہے.
زندگی میں اگر آپ اپنے مال کو اولاد کے درمیان تفاوت کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیں، فرق کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا میرا بڑا بچہ اس کی صلاحیت زیادہ ہے، اچھا کما رہا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، ضرورت نہیں ہے. لیکن چھوٹا بچہ ابھی پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا یا بعض لحاظ سے کمزور ہے، وہ کما نہیں سکتا، صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، تو آپ اس کو زیادہ دے سکتے ہیں زندگی میں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو اگرچہ موت کے بعد زیادہ ملتا ہے، لیکن زندگی میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بیٹی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں بیٹے کی برابر ہی اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں، یا اگر چاہیں تو آپ کچھ زیادہ بھی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے. تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. آپ کی زندگی میں وہ مال آپ کا ہے، لیکن اگر آنکھ مچ گئی، موت آ گئی، تو موت کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حصے طے ہیں اس میں، پھر تو تقسیم شرعی ہی نافذ ہوگی. بیوی کے لیے 1/8 ہے، یعنی 8واں حصہ، باقی جو بچے گا وہ اولاد کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے تحت لڑکے کو ڈبل، اس کے مقابلے میں لڑکی کو سنگل. اس طرح سے 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے آپ کا، تو کل مال کے 4 حصے کیے جائیں گے. 2 حصے یعنی 50% لڑکے کو مل جائے گا اور 25% بیٹیوں کو مل جائے گا. اس طریقے سے یہ موت کے بعد ہے، لیکن زندگی میں اپنے مال کے آپ مالک ہیں، کوئی اور مالک نہیں ہے. تو آپ جیسا چاہے جتنا چاہے کسی کو دے سکتے ہیں. آپ اگر یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ میری اولاد کے پاس تو ماشاءاللہ بہت ہے، سب خوشحال ہیں، سب کی فیکٹری ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آخرت کے لحاظ سے میں کامیاب ہو جاؤں، اور آپ اپنے مال کو آخرت کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، نہیں، آپ کا مال ہے، کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اولاد کے پاس میں کچھ نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں آخرت بنا لوں اور سارا پیسہ آپ کسی مسجد کو دے دیں، کسی مدرسے کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے. انسان اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جائے کہ آپ کی اولاد خوش ہو، اس کے پاس چھت کا سایہ ہو، یہ بہتر ہے اور افضل ہے اس بات سے کہ آپ اپنی اولاد کو خالی ہاتھ چھوڑ کر جاؤ. حدیث پاک میں اس مضمون کو کہا گیا ہے کہ اولاد کو اس طریقے سے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حال میں بھی ہو، اگر فقر کی حالت میں ہو تو اسی حالت میں تم اعمال صالح اختیار کرو. مالداری کا انتظار نہ کرو کہ مالدار ہو جاؤں گا تو پھر اس کے بعد میں کروں. اس لیے کہ بعض مرتبہ جو مال ہوتا ہے متغیا، وہ انسان کو سرکش بنا دیتا ہے. او مرضا مفسدہ، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی بیماری کا جو تمہارے مزاج کو بگاڑ دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس حال میں ہو، صحت مند ہو، تو تمہیں اس صحت مندی کو غنیمت جاننا چاہیے اور اسی میں اعمال صالح اختیار کرنے چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر بیماری آ گئی تو بیماری کبھی ایسی آتی ہے کہ جس سے انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا. ایسے انسان کا مزاج ہوتا ہے، ایسی انسان کی طبیعت ہوتی ہے. اس لیے اس کے آنے سے پہلے تم اعمال صالح اختیار کر لو. او حرما مفندا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے بڑھاپے کا جو عقل کو ناکارہ بنا دے؟ انسان کو اللہ نے جوانی دی اور اس بڑھاپے کی اس دہلیز پر ابھی قدم نہیں رکھا جہاں پر عمر تفنیج شروع ہو جاتی ہے، عمر افناج شروع ہو جاتی ہے، کھوسٹ بڑھاپا جس کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا اس عمر کو غنیمت جانو، جو بھی اللہ تمہیں کہ تمہاری عقل صحیح ہے، بالکل تم سوچ سمجھ کر سارے کام کر رہے ہو، بھلاہٹ تمہارے اوپر طاری نہیں ہے، نسیان ابھی تمہارے اوپر حاوی نہیں ہوا ہے. تم نماز پڑھتے ہو تو تمہیں یاد رہتی ہے، قرآن پڑھتے ہو تمہارا دل حاضر رہتا ہے، دماغ حاضر رہتا ہے، تمہیں نماز کے اوقات بھی محفوظ ہیں.
اور تم دین کو اچھی طرح سمجھ رہے ہو، تو اللہ نے جب تمہیں اتنی اچھی حالت دے رکھی ہے تو اس کو غنیمت جانو، اور بڑھاپے کی اس حالت کے آنے سے پہلے خوب اعمال صالحہ اختیار کر لو. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر بڑھاپے کی وہ حالت آ جائے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، عقل ہی کام نہیں کرتی اس حال میں. پھر آگے فرمایا او موتا مجہزا، کیا تم انتظار کر رہے ہو اچانک آ جانے والی موت کا؟ فرمایا موت جب آتی ہے تو کہہ کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے، اچانک. فرمایا اس سے پہلے اعمال صالح اختیار کر لو. یہ مت سمجھو کہ نہیں ہمیں تو 70 سال تک جینا ہے، ہمارے ابا 85 سال کی عمر میں گئے تھے، کم از کم ہمیں 80 سال تو ملیں گے، ہمارے دادا 100 سال گئے تھے، کم از کم ہمیں 70 تو ملیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. موت کا وقت اللہ نے جو طے کر دیا ہے اور وہ ہمیں بتایا نہیں گیا کب ہے. جب آتی ہے تو اچانک آتی ہے، یہ الگ بات ہے کسی نہ کسی بہانے سے آتی ہے. کہتے ہیں کہ کفن کے بارے میں تو شک ہے لیکن موت کے بارے میں کوئی شک نہیں. کفن ملے نہ ملے کچھ پتہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات، بعض جگہ ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ انسان کو کفن نصیب نہیں ہوتا، لیکن موت یقینی ہے. اس موت کا کوئی منکر نہیں ہے، یہ آنی ہی آنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موت کا اتنا استحضار تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حضرات صحابہ کے سامنے موت کا تذکرہ فرمایا، اور موت کا تذکرہ فرمانے کے بعد آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم بتاؤ تمہیں موت کا کتنا خیال رہتا ہے، کتنا استحضار رہتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، جب صبح ہوتی ہے تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ شام کر پاؤں گا یا نہیں. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میری حالت اس سے بھی ذرا آگے بڑھی ہوئی ہے موت کے خیال کے سلسلے میں. میں جب نماز پڑھتا ہوں اور 4 رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں، تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں نماز پوری کر پاؤں گا یا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرا حال سنو گے؟ سنو، میں جب سیدھی طرف سلام پھیرتا ہوں نماز کے بعد، نماز کے اخیر میں، تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں. موت کا مجھے اتنا خیال رہتا ہے. تو ہر مومن کے سامنے یہی چیز ہونی چاہیے، موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں، تیاری کر کے رکھنی ہے. اس لیے کہا تھا موتو قبل ان تموتو حاسبو قبل ان تحاسبو. اپنا حساب کتاب صاف رکھو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور موت آنے سے پہلے مر جاؤ. مطلب یہ کہ نفس کے لحاظ سے جو نفس خواہشات نفسانیہ ہے جو انسان کو برائیوں تک لے جاتی ہیں، ان خواہشات نفسانیہ کو مارو. اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ اگر ہم ان کو پالتے رہیں تو یہ انسان کو اللہ کا باغی بنا دیتی ہیں، اللہ سے دور کر دیتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا هل تنتظرون موتا مجہزا، کیا تمہیں انتظار ہے ایسی موت کا جو اچانک آ جائے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت تو اچانک آئے گی، اس لیے ہمیشہ موت کی تیاری رکھو کہ جب موت آئے نا تو اطمینان کے ساتھ جائے انسان کہ ہاں انشاءاللہ رب کے پاس جا رہا ہوں، اور رب نے جو وعدے کیے ہیں ایمان والوں سے انشاءاللہ وہ ملیں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان والے کی موت کی علامت بتائی ہے ایک شعر میں، فارسی کا شعر ہے، نشانے مرگ مومن بات تو گویم، نشانے مرگ مومن بات تو گویم. ایمان والے کی موت کی علامت تجھے بتاؤں کیا ہے؟ فرمایا
تبسم بر لب اوست، مرگ چوں آیت تبسم بر لب اوست، جب موت آتی ہے تو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ بے قرار روح کو قرار آ ہی گیا، بے قرار زندگی کو قرار آ ہی گیا. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے میاں جی منِ شاہ رحمت اللہ علیہ. یہ دیوبند کے بزرگ تھے، زمیندار خاندان میں سے تھے، سادات میں سے تھے، سیدوں میں سے تھے. جب دارالعلوم دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو بڑے بڑے علماء وہاں پر جمع تھے، ایک سے ایک بڑے عالم بزرگان دین صالحین کا مجمع تھا. لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں آج اس مدرسے کی اینٹ ایسے شخص سے رکھواؤں گا کہ گناہ کبیرہ تو کبیرہ کبھی صغیرہ بھی نہیں کیا اس نے، اور کبیرہ کا تو کبھی خیال بھی نہیں آیا. تو لوگ دیکھنے لگے بھی کون ہے ایسا. ایک طرف ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی سادے انداز میں، میاں جی منِ شاہ. حضرت حاجی صاحب حضرت مولانا نانوتوی ان کے پاس تشریف لائے اور کہا حضرت چلیے اینٹ آپ ہی کو رکھنی ہے. تو دیوبند کی بنیاد، مدرسے کی بنیاد ایسے اسلاف اور بزرگان دین نے رکھی ہے، اسی اللہ پاک نے اس کا فیض چہار دانگ عالم میں پہنچایا، پوری دنیا میں پہنچایا. تو انہی میاں جی منِ شاہ کی بات ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد میں ان کے چہرے پر واضح مسکراہٹ اور ہنسی بھی لوگوں نے محسوس کی. تو اب لوگ پریشان کہ بھئی حضرت تو زندہ ہے، اور طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، بھئی دیکھو حضرت تو زندہ، حضرت ہنسے، ابھی ہنس رہے، مسکراہٹ بھی تھی اور کسی نے ہنسی کی آواز بھی سنی. لیکن حکیم کہتے ہیں نبض ٹٹولی سب چیز دیکھا، بھئی یہ تو انتقال تو ہو گیا ان کا. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کو بلایا. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے ایک چیز ہوتی ہے کشف والی بھی، یہ ہمارے جیسے لوگوں کے بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے ان کے ہاں جب انسان ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو انہوں نے مراقبہ فرمایا اور مراقبے بعد میں کہا اصل میں حضرت کا انتقال تو ہو چکا ہے، اور تم جو یہ مسکراہٹ اور ہنسی دیکھ رہے ہو اصل میں یہ ہوا کہ جب روح دار الارواح میں پہنچی ہے جہاں روحیں جمع ہوتی ہیں، اور وہاں پر اس کو وہ انعامات جو ملے جو اللہ کی طرف سے بزرگان دین اور صالحین کے لیے ہیں، تو ان انعامات کو دیکھ کر ان کی روح اتنی خوش ہوئی کہ اس کے اثرات ان کے جسم پر بھی ظاہر ہوئے. ایک اور بزرگ تھے، میں نے تو ان کے اوپر ایک مضمون بھی لکھا، میں نے خود دیکھا. حضرت قاری منیر احمد صاحب نشبندی علیہ الرحمہ، میں ان کے جنازے میں یہاں سے گیا تھا. تو موت کے بعد میں واضح مسکراہٹ، ہر ایک کہہ رہا تھا یہ تو ہنس رہے، مسکرا رہے. اور میں نے جب سوشل میڈیا پہ ان کا وہ تصویر کے ساتھ وہ مضمون لکھا تھا، ہمارے سیٹ صاحب کے بھائی نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا بھائی واقعی میں یہ واضح ہنسی ہے، چہرے پر واقعی میں مسکراہٹ ہے اور آپ نے اسی پر یہ مضمون لکھا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا نشان مرگ مومن باتو گویم، ایمان والے کی موت کی نشانی تجھے بتاؤں کیا ہے؟ مرگ چوں آیت تبسم بر لب اوست، موت جب آتی ہے اسے تو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس موت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو. موت جب آئے گی تو کہہ کر نہیں آئے گی، وہ اچانک آ جاتی ہے. ابھی دجال فشر غائب ينتظر، فرمایا کیا تم انتظار کر رہے ہو دجال کا؟ یاد رکھو نظر نہ آنے والی چیزیں جن کا انتظار کیا جاتا ہے ان میں دجال سب سے برا ہے. دجال نظر تو نہیں آ رہا اور اس کا انتظار ہو رہا ہے، جب ہی آ جائے گا تو فرمایا یہ سب سے برا شر ہے.
اس لیے کہ اس کے پاس میں کچھ ایسی ہوش ربا چیزیں ہوں گی کہ اچھے اچھے لوگ اس کے دام فریب میں آ جائیں گے، یہ بہکا لے گا. اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی، شعبدے بازیاں ہوں گی اس کے پاس میں، اور ان شعبدوں کی بنیاد پر یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، اپنی خدائی کی طرف بلائے گا. تو جو سیدھے سادے لوگ ہوں گے اور جن اللہ نے جن کے حصے میں حفاظت نہیں لکھی ہوگی تو اس کے دام کے اندر آتے چلے جائیں گے، اس کے دام فریب میں اس کی شعبدہ بازی میں الجھتے چلے جائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے دجال کے شر سے، صحابہ بھی دجال کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی دجال کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر لو. جب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اعمال مضبوط ہوں گے، اللہ سے تعلق ہوگا، تو پھر تم دجال کے فریب میں نہیں آ سکتے. اب الساعہ فالساعۃ ادھا وامر، حضور نے فرمایا کہ انتظار کر رہے ہو قیامت کا؟ فرمایا اس سے پہلے پہلے تیاری کر لو، اس لیے کہ قیامت جب آئے گی تو یہ بڑی ہولناک ہوگی، بڑی تلخ ہوگی. اس میں حساب کتاب ہوگا، اس کے اندر پیشی ہوگی. خود میدان حشر جو ہے وہ بہت ہی بڑی آزمائش ہے. میدان حشر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آسمان سے سورج بالکل نیچے آ جائے گا، ایک نیزے کی دوری پر. کیا حال ہوگا انسانوں کا؟ اتنے پسینے ہوں گے اس وقت میں کہ انسان اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہا ہوگا. کوئی سینے کے تک کسی کے پسینے ہوں گے، اتنے پسینے چاروں طرف، کسی کے گردن تک آ رہے ہوں گے، کسی کے پیٹ تک آ رہے ہوں گے. ذرا سا پسینہ انسان کو اپنا بھی آ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. انسان فوراً غسل خانے کی طرف بھاگتا نہانے کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے، اور وہاں پر اتنا پسینہ، اپنا نہیں دوسروں کا بھی پسینہ، اور اوپر سے سورج بالکل سر پہ ہے، تو کیا حال ہوگا. اس لیے فرمایا قیامت آنے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ اختیار کرو، ایمان مضبوط رکھو اور اعمال صالحہ میں پختگی حاصل کرو. اعمال صالحہ میں پختگی تمہارے پاس رہے گی، ایمان مضبوط رہے گا تو قیامت میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت کے لحاظ سے کامیاب، اور اللہ پاک جنت تمہیں عطا فرما دیں گے. فالساعۃ ادھا وامر، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت بڑی سخت، ہولناک ہے اور تلخ ہے. اگلی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین هذه الرائیہ رجلا يحب اللہ ورسولہ يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتسابرت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. خیبر کا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرات صحابہ نیک اعمال کی طرف کس طرح سے سبقت فرمایا کرتے تھے. خیبر کی جنگ چل رہی تھی، ایک بڑا قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. کئی صحابہ نے جا جا کر کوششیں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین هذه الرائیہ رجلا يحب اللہ ورسولہ، کہ میں یہ جھنڈا کل اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر اس قلعے کو فتح فرمائیں گے. یفتح اللہ علی یدی، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر اس قلعے کو فتح فرمائیں گے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ بھی ہے کہ آپ نے پہلے ہی فتح کی بشارت دے دی، کل فتح ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے، آپ نے بتایا کہ دیکھو وہ شخص ہے تم میں کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح کرے گا.
تو یہ بھی ایک مستقل معجزہ ہے، ان کی نشاندہی آپ نے کر دی. اور کہا کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اس کو دوں گا. تو بہت سے صحابہ ان کے دل میں بات آئی، اس لیے کہ ہر ایک اللہ رسول سے محبت کرتے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ رسول سے محبت نہ ہو. تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما احببت الامارہ الا یومئذ، میں نے کبھی بھی امارت کی تمنا نہیں کی، امیر بننے کی تمنا نہیں کی. میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں کہیں کا امیر بنوں یا حضور کسی لشکر کا امیر اور سالار بنا کر مجھے بھیجیں. لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ فتصاورت لها رجاء ودعا لها، کہ میں سر اٹھا اٹھا کر دیکھتا تھا کاش کہ مجھے بلا لیا جائے، مجھے بلا لیا جائے، اس امید پر کہ حضور مجھے بلا لیں اور مجھے بھیج دیں. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. سرکار کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ آج مجھے امیر بنا دیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت آنکھیں آ رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آنکھوں پر لگایا اور ٹھیک ہو گئی. سرکار کے لعاب کی شفا، اللہ نے اس میں ایسی شفا رکھی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جھنڈا دیا کہ جاؤ، اور فرمایا امشی ولا تلتفت حتی افتح اللہ علیہ، کہ علی چلو جاؤ، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا یہاں تک کہ اللہ تمہارے ہاتھ پہ فتح دے دے. مطلب جب تک فتح نہ ہو جائے پیچھے نہیں آنا. تمہیں کتنی بھی تمہیں جد و جہد کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے، تمہیں آگے بڑھتے رہنا ہے بس. چنانچہ یہ آگے بڑھنے لگے تو زور سے کہا یا رسول اللہ علی ما اقاتل، کس بنیاد پر میں ان سے قتال کروں؟ فرمایا قاتلہم حتی اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلامی جنگوں کا یہ اصول رہا ہے کہ جب جنگ کے لیے جاتے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی. اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو بھائی ہیں، اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو دوسرے نمبر پہ ان پہ کہا جاتا تم جزیہ دینا، ہمیں جزیہ دینے لگو. ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے اس بات کا کہ تم ہماری حفاظت میں ہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور پھر ان کو وہی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں ان کے ملک میں. حفاظت کا ایک معاوضہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ہلکا سا، پوری ذمہ داری لینے کا. اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں تو آ جاؤ میدان میں. پھر میدان میں دو ہاتھ ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، قبول نہیں کیا تو جزیے کی بات رکھی، قبول نہیں کیا تو پھر ان سے قتال ہوا، لڑائی ہوئی، اور آخر اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح فرمایا. اور یہ ایسی عظیم الشان فتح ہوئی کہ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہودی مدینے سے آئے، یہاں کے بس گئے، اور یہاں رہ کر پھر وہ سرکشی کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، منصوبہ بندیاں کرتے تھے حضور کو اور صحابہ کو تکلیف پہنچانے کی. اسلامی اسٹیٹ کے خلاف، اسلامی ریاست کے خلاف ان کی سازشیں ایسی ہوتی تھی کہ کئی مرتبہ پورے عرب کو اکٹھا کر لیا انہوں نے حضور کے خلاف. اس لیے ضروری تھا کہ خیبر سے ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے. حضور نے بھگایا نہیں، ان کی طاقت کو توڑا، اور وہاں پر اسلامی عمارت پہنچ گئی، اسلامی ریاست کے ماتحت ہی آ گیا. یہ اس لیے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہیں تک پہنچنا ہے، گریٹر اسرائیل. اس لیے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہیں تک رک جائیں گے، یہیں تک رکنے والے نہیں ہیں. غزہ تک ان کے نظام کے اندر گریٹر اسرائیل ہے، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ وہی حضور کے زمانے میں جو خیبر کا علاقہ تھا اور مدینے کے اطراف سے جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، جہاں بنو نذیر رہتے تھے، بنو قریظہ رہتے تھے، بنو قینقاع رہتے تھے، یہ لوگ رہتے تھے. ان کا پورا کا پورا نظریہ. بہرحال اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے
کہ حضرات صحابہ کے سامنے جب دین کا کوئی تقاضا ہوتا تھا تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں اس پر تقاضے پر عمل کرنے والا پہلا فرد بن جاؤں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.